صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہدایت کے ستارے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت پر مبنی سلسلہ، جس میں مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ ذکر خیر کرتے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کا زندگی گزارنے کا انداز کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم عنایت سے آپ کو آزادی نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہیں مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی کندہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس قبیلے میں ایک عورت کے ساتھ ہوا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مبارک انداز، وہ قبیلے کے لوگوں نے مختلف طرح کی چیزیں دی آپ کو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کم پر قناعت اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ سادگی اور اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا کیا اس پر راضی رہنا، یہ کوئی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے۔ مال کی ہوس، مال کی زیادتی، زیادہ مال جمع کرنا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی ساری عادتوں سے پاک، صاف اور دور تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں آپ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا پردے لٹکے ہوئے ہیں، مختلف طرح کی جو ہے وہ زیب و آرائش کا سامان تھا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا گھر کو بخار ہو گیا ہے، اسے سردی لگ رہی ہے کہ اس طرح کے کپڑے جو ہے اس کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں؟ تو کہا گیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے جو دروازوں پر پردے تھے وہ باقی رہنے دیے، اور بقیہ جو زیب و آرائش کے لیے لگا دیے گئے تھے انہیں اتارنے کا حکم دیا۔ اسی طرح مختلف چیزوں کے متعلق حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس طرح ایک خادم تھا جو دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو خادم رکھنے کا کوئی حکم نہیں دیا، ارشاد فرمایا اس کے بغیر بھی نظام چل جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور فرماتے چلے جائیے، اور ہمیں بھی اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے، میرے زندگی گزارنے کے انداز میں، میرے رہن سہن میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر بھی میں زندگی اچھی گزار سکتا ہوں، لیکن ان چیزوں کے حصول کے لیے بعض اوقات لوگ گناہوں بھرے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بعض چیزیں ضروریات سے بڑھ کر سہولتوں کے اندر آتی ہیں، اور پھر بعض سہولیات سے بھی بڑھ کر تعیشات کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اپنی آرائش، زیبائش اور اسی طرح جو ہے وہ نفسانی خواہشات کہ ہر چیز میرے پاس ہو، جائز چیزوں کے لیے جائز طریقہ کار اختیار کرنا ان کے حصول کے لیے بالکل درست ہے، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر بھی آدمی کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کہیں ایسا تو نہیں تعیشات کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر رہے، ایسا طریقہ کار تو اختیار نہیں کیا ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کی ناراضی کا باعث تو نہیں بن رہا وہ طریقہ؟ اگر ایسا ہے
کہ واقعی اللہ رسول کو ناراض کرنے والا وہ کام ہے، اسے فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی ضروریات کے حصول کے لیے بھی ایسے کسی بھی طریقہ کار کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جو انسان کو دوزخ کے قریب کر دے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا انداز وہی ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں ایک بات کہتا ہوں، مانو گی؟ اس نے کہا جی میں بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا سادگی کی زندگی گزاری جائے، یہ جو اتنے تکلفات ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے رضا کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاجزی انکساری کرنے والے صحابی رسول تھے۔ ایک وقت آپ کی مبارک زندگی میں وہ آیا، آپ کو مدائن کا امیر مقرر کیا گیا، ایک علاقے کا، وہاں رہنے والے مسلمان 20,000 کی تعداد تھی، ان پر آپ کو امیر مقرر کیا گیا۔ آپ کی جو تنخواہ تھی، جو آمدنی تھی، جو آپ کو کی خدمت کی جایا کرتی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سارے کی ساری آمدنی، سارے کی ساری تنخواہ 5,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سارے کا سارا راہ خدا میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کیسے؟ غریبوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، خود کیسے زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کی ٹوکریاں بنا کر، اللہ اکبر، کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنا کر انہیں فروخت کیا کرتے تھے۔ اس سے جو مال حاصل ہوتا، جو رقم آتی، وہ اپنے آپ پر خرچ کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے گزر بسر فرمایا کرتے تھے، اور جو تنخواہ ملتی تھی وہ غریبوں، ناداروں، ضرورت مندوں کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک چادر تھی جسے آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کندھوں پر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ وہی چادر تھی رات کے وقت جب آپ آرام فرماتے، آدھی چادر کو نیچے بچھاتے اور آدھی اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر تھے، مدائن کے گورنر تھے جب آپ۔ اللہ اکبر! ایسی سادگی، عاجزی، انکساری، اور وہ جو 5,000 وظیفہ مل رہا ہے وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے آسائش والی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سادگی کو پسند فرمایا، عاجزی کو پسند فرمایا، انکساری کو پسند فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، اور رزق حلال کے حصول کے لیے آپ کی تگ و دو دیکھیے۔ اللہ اکبر! ٹوکریاں بنا کے کھجوروں کے پتوں سے، اور اس کو آپ فروخت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی روزی، کوئی رقم جب ملتی تو آپ کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر! آپ جو رقم حاصل ہوتی اس سے کبھی گوشت خریدتے، کبھی مچھلی جو ہے اس کو خریدتے، پھر کرتے کیا تھے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پھر ان لوگوں کو تلاش کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، رزق کما کے، مال حاصل کر کے، محنت کر کے جو رقم ملی ہے اس کا استعمال کا انداز دیکھیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان مریضوں کو تلاش فرماتے جو مرض کوڑ کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ایک ایسا مرض ہے، پورے جسم پر دانے بن جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ مریض سے لوگ جو ہے وہ نفرت کیا کرتے تھے، اسے اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے، گھن آیا کرتی تھی اس طرح کے مریضوں سے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت خرید کر، مچھلی خرید کر ایسے مریضوں کے پاس جاتے، انہیں بلاتے، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں خود کھانا کھلایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عیادت اور بیماروں کی تیمارداری، ان کی خدمت کا کیسا منفرد انداز ہے۔ اللہ اکبر!
اور آپ اپنے عمل کے ذریعے درس دے رہے ہیں کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، بالخصوص جو ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں، ان کی تیمارداری بھی ہے، کھانا بھی کھلا رہے ہیں اور اپنی صحبت سے بھی نواز رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، انہیں ایک حوصلہ بھی دے رہے ہیں۔ اور اسلام کی تعلیمات میں مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ہے، دیکھیے صحابی رسول ہیں اور جن لوگوں کے پاس لوگ آنا پسند نہیں کرتے، آپ نہ صرف ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ انہیں کھانے میں بھی شریک فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی چیز کے کھانے کو زیادہ پسند کرتا ہوں، کہ جو میں نے خود نے کمایا ہے اور اس کے بدلے میں جو مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ کھانا مجھے بہت پسند ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، اور وہ لوگ خاص طور پر غور کریں جو جائز نہیں ناجائز طریقوں سے محنت، مشقت، مزدوری کر کے اپنی ذمہ داری کو پوری کر کے نہیں بلکہ مختلف طرح سے حرام ذرائع سے، حرام طریقوں سے جو اپنی جیب کو گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رشوت ہو، کسی مسلمان کا حق دبا کے ہو، اور پھر اس پر بعض اوقات فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، غافلوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو ناراض کر دینے والا انداز ہے۔ بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے، مشقت کر کے، اپنی ذمہ داری کو پوری کر کے حلال کمائے اور پھر اس کو کھائے۔ یقیناً جو حلال کھاتا ہے، اپنی روزی کو حلال رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مستجاب الدعوات، جی ہاں، اس کی ایسا بندہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ شرف عطا کرتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے صحابی رسول ہیں۔ ایک بار ایک شخص حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا خود گوندھ رہے ہیں روٹی بنانے کے لیے۔ اس شخص نے دیکھا اور وجہ دریافت کی کہ آپ کسی خادم کو کہہ دیتے، کسی اپنے نوکر کو، کسی غلام کو یہ خدمت کا موقع دیتے، وہ گوندھ دیتا آٹا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کتنا ستھرا مذہب ہے، مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا مذہب ہے، اپنے ماننے والوں بالخصوص جو ماتحت ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا گیا کہ یہ کام کوئی خادم کر لیتا، کسی غلام سے کہہ دیتے، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خادم کو ایک کام سے بھیجا ہے، وہ میرا کام کرنے کے لیے گیا ہے، اور ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اس پر دو کاموں کو جمع کر دوں، ایک کام پہلے کا ہے پھر وہ کر کے آئے تو پھر ساتھ ہی دوسرا کام کہہ دیا جائے۔ ارشاد فرمایا اس لیے وہ میرے کام سے گیا ہے اور اب یہ کام میں خود سر انجام دے رہا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں ہمارا انداز کیا ہے۔ جو شخص ہمارا ماتحت ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی والا، بھلائی والا انداز ہے، یا بس ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، حتیٰ کہ سانس لینے کی بھی مہلت نہ دینا اور کام پر کام کروا کے رکھنا، اور یہ کہنا کہ تم میرے ملازم ہو۔ انسانیت، اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرنا، اس کے ساتھ خیرخواہی کرنا، اسلام اس بات کا بھی تو درس دیتا ہے۔ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ میرے کام سے گیا ہے، ایک کام کرنے کے لیے گیا ہے، میں دو کام اس پر جمع نہیں کرنا چاہتا۔ کاش ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بالخصوص اپنے ماتحت افراد کے لیے، ہمارا بھی ایسا ہی ذہن بن جائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنے والے بنیں، ان کے ساتھ ظلم، زیادتی، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے غلبہ عطا کیا ہے، میرے ماتحت کچھ افراد ہیں تو اب میں ان کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کروں کہ جو انہیں تکلیف پہنچانے والا ہو۔ نہیں، خیر خواہی، بھلائی، نرمی، آسانی، آسائش اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیں اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی
اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کا نمایاں پہلو ہے۔ ایک بار حضرت شقیق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ملنے کے لیے، زیارت کے لیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، جب یہ دونوں افراد پہنچے تو آپ نے کھانا پیش کیا انہیں۔ اسلام ہمیں اس بات کا بھی درس دیتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، مہمان نوازی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، رشتہ داروں کی، دیگر جو ہے مسلمان جنہیں ہم جانتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے مہمان نوازی کرنا یقیناً سعادت مندی کی بات ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے گناہوں کی مغفرت کی بشارت بھی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں۔ کس طرح کے؟ گھر کے اندر کھانا موجود ہے، مثال کے طور پر وہ سادہ بنا ہوا ہے، دال پکائی ہوئی ہے، رشتہ دار آ گئے، یا چاول سادہ سے چاول بنائے ہوئے ہیں موجود ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی یا اس وجہ سے کہ اگر میں نے یہ گھر میں بنا ہوا کھانا اس مہمان کے سامنے پیش کر دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، یہ مجھے کہے گا تم نے یہ مجھے اتنے دن کے بعد میں آیا ہوں یہ کھلا رہے ہو، یہ میری عزت افزائی کی ہے، میری یہ مہمان نوازی کی ہے۔ اس طرح کا انداز اختیار کرنا، ایک تو اس شخص کا اس طرح کا ذہن رکھنا، اور دوسرا اس کا باوجود کھانا موجود ہونے کے تکلفات میں پڑ جانا۔ مدنی چینل کے ناظرین اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ کھانا موجود ہونے کے باوجود نہیں کھا رہا ایک شخص، یا کھا نہیں رہا، یا اسے دینے کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اگر دوں گا تو سامنے سے چار باتیں سننے کو ملیں گی، اور ناراضی وہ اس کے علاوہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک انداز کیسا؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل جب محبت سچی ہو اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، تو پھر آدمی تعیشات تکلفات میں نہیں پڑتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو آیا ہے یہ بھی اللہ کے لیے آیا ہے، اور جو میں اس کی خدمت کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور جس کی خدمت کی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، اس لیے جو موجود ہے آسانی کے ساتھ وہ پیش کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے اس وقت نمک اور روٹی یہ آپ نے دونوں مہمانوں کے سامنے رکھ دی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دونوں چیزیں پیش کی نا، تو حضرت شقیق رحمت اللہ تعالیٰ کا جو دوست تھا اس نے کہا کہ اگر پودینہ بھی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ نے اپنا لوٹا اٹھایا اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ ایک شخص کے پاس آپ نے اپنا وہ جو برتن تھا اسے گروی رکھا، اور اس کے بدلے میں آپ نے پودینہ خریدا، پودینہ لیا، اور پھر آپ لے کر آئے اور لا کے اس شخص کے سامنے پیش کر دیا، لو کھاؤ۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد دعا کی۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موجود کھانے پر ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائی، موجود کھانے پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موجود کھانے پر قناعت کرتے، یعنی جو پیش کر دیا گیا تھا اسی پر قناعت کرتے، تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنا برتن گروی رکھنا نہ پڑتا۔ اب مطالبہ کر کے اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے قناعت اختیار کی ہے جو موجود تھا، فرمایا کہ اگر تم قناعت کرتے تو مجھے اپنا برتن گروی نہ رکھنا پڑتا۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں، اس طرح کے انداز، اس طرح کے واقعات ہماری زندگی کے اندر بھی پیش آتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار آ گیا، کوئی عزیز آ گیا، کوئی دوست آ گیا گھر کے اندر، اور پھر آ کے اس کا انداز یہ کہ موجود ہے جو اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا جا رہا، بلکہ ایک اور مطالبات کی لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، فلاں چیز بھی ہونی چاہیے تھی، فلاں بھی ہوتا، فلاں بھی ہوتا، فلاں بھی ہوتا، فلاں بھی ہوتا۔ اب وہ بیچارہ جس کے ہاں آپ مہمان ہوئے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے پاس یہ سب کچھ لانے کے لیے رقم بھی ہے، یا وہ بیچارہ خود سے ہی ایسی کیفیت کے اندر ہے؟ اور پھر کیا ہی اچھا ہوتا آپ جو لسٹ یہاں جاری فرما رہے ہیں یہ اس کے گھر لے کر آتے،
خود بھی کھاتے، اس کے بچوں کو بھی کھلاتے، اس کو بھی کھلاتے، کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن ہم لوگ بعض اوقات اس طرح کے تکلفات میں پڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کو آزمائش کا شکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، باوجود جاننے بوجھنے کے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر رات کا 12-1 بجا ہوا ہے اور اب جو ہے وہ مطالبہ کر دینا کہ فلاں چیز کھانی چاہیے، حالانکہ کھانا موجود ہے لیکن ایک چیز کا مطالبہ کر دیا جائے، فلاں چیز لائی جائے جی۔ اب اس بیچارے کو مشقت میں ڈال دینا یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کرنا چاہیے، محبت ہو اللہ کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ الرحمن جب اللہ کے لیے محبت ہوگی تو پھر یہ تکلفات، یہ تعیشات، یہ اس طرح کے معاملات، پھر اس بات کا ڈر نہیں رہتا کہ میرے کسی بات کہنے سے، میرے جو گھر میں موجود ہے وہ پیش کرنے سے یہ ناراض ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس طرح کا انداز دیکھ کر بندے کے دل میں محبت پیدا ہونی چاہیے کہ یہ مجھ سے ایسا محبت کرتا ہے، اس کا انداز ایسا ہے، میری وجہ سے یہ تکلیف کے اندر، مشقت کے اندر نہیں پڑا، بلکہ جو موجود تھا وہ اس نے پیش کر دیا اور میں نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار عیادت کرنا مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے بیمار ہو جانے پر اس کے پاس جانا، اس کی طبیعت پوچھنا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ نزعہ کے عالم میں ہے، اللہ اکبر، موت کا وقت قریب ہے اس کا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا اللہ والوں کے مبارک انداز ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کی روح قبض کی جا رہی ہے تو آپ نے فرمایا اے فرشتے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا، وہ شخص کہنے لگا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے کہا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ہر مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور آپ کا مبارک انداز ہے کہ آپ عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی جو حالت نزعہ میں ہے اس کی فکر فرما رہے ہیں، اور پھر آپ نے جو کہا فرشتے نے اس پر جواب بھی دیا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرنے والی بات ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مواخات قائم فرمائی، ایک مہاجر اور ایک انصار کو جب نبی پاک علیہ السلام نے بھائی بھائی بنایا تھا تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنائے گئے تھے۔ آپ مختلف انداز میں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، خط و کتابت کے ذریعے بھی، ویسے بھی آپ مختلف انداز میں ان سے جو ہے وہ بات چیت فرمایا کرتے تھے، اور انفرادی کوشش کے ذریعے بعض معاملات کی جانب آپ کی توجہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام علیہ مردوان سے کیسی محبت تھی آپ کی، اور صحابہ کرام علیہ مردوان آپ کا کیسا احترام فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیہ لگایا ہوا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے اپنا تکیہ انہیں پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیہ لے کر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حق فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو عبداللہ، یہ آپ کی کنیت ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں بھی بتائیے حضور نے کیا فرمایا۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکیہ لگایا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر تکیہ مجھے دیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے
اور اس کی تکریم کرتے ہوئے اگر وہ اپنا تکیہ اسے دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت افزائی کا یہ بھی ایک انداز ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایثار کرتے ہوئے کوئی مسلمان بھائی آئے اسے تکیہ پیش کریں، اس پر مغفرت کی بشارت ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، انکساری اور سادہ زندگی گزارنا کتنا پیارا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مدائن کے گورنر تھے۔ ایک بار بازار کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، چونکہ کوئی تفاخر، کوئی شاہانہ لباس تو آپ زیب تن فرماتے نہیں تھے، اور نہ کوئی اس طرح کا پروٹوکول والا انداز ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ گورنر ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص نے دیکھا آپ کو، کہنے لگا یہ میرا سامان اٹھوا دو، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ گورنر ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سامان اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھ لیا، چلنا شروع کر دیا، پیچھے پیچھے وہ شخص جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے تو لوگوں نے پہچان لیا، دیکھا کہ یہ گورنر ہیں، صاحب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ مسلمانوں کے گورنر ہو کر، امیر ہو کر اس شخص کا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا، اور اس شخص سے بھی کہا کہ یہ گورنر ہیں ہمارے، تم نے انہیں سامان اٹھوا دیا۔ تو وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے تو سادہ سا آدمی سمجھا، میں نے اس کو کہا کہ میرا سامان اٹھا لیں، انہوں نے اٹھا لیا۔ تو اب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ سامان اتار دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اسے اٹھانے کی نیت کی تھی، اس وقت تک نہیں اتاروں گا جب تک کہ وہ مقام، وہ منزل نہیں آ جاتی جہاں تک اس نے لے کر جانا تھا۔ اللہ اکبر! ایسی سادگی، ایسی عاجزی، ایسی انکساری کہ ایک عام آدمی کا سامان ایک گورنر، وقت کا امیر اٹھا کر اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ انداز ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی اسی طرح سادگی، عاجزی، انکساری اور اس انداز میں آپ نے گزاری۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے انتقال کا جب وقت قریب آیا، اللہ اکبر، آپ کی زوجہ آپ کے پاس تھی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ جو خوشبو میں نے دی تھی اسے پانی کے اندر گھول کے میرے سر کے اندر لگا دو، میرے بستر کے قریب، اور یہاں ارد گرد جگہ جو ہے وہاں اس کو جو ہے وہ چھڑکاؤ کر دو اس کا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں حجرے سے باہر نکلی، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں میں نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز کیا تھی؟ ملک الموت فرشتہ یہ کہہ رہا تھا، السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ، اے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی آپ پر سلام ہو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں میں یہ آواز سن کر جب کمرے میں داخل ہوئی، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال مبارک ہوا 10 رجب المرجب کو 33 یا 36 ہجری میں آپ کا انتقال مبارک ہوا۔ آپ کو عراق کے شہر مدائن، جسے سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے، وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کا مزار پرنوار وہیں موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دے کہ اللہ کریم حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی سادگی، عاجزی، انکساری کی دولت عطا فرمائے۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 250 سال اور بعض روایات کے مطابق 350 سال کی طویل عمر پائی۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا صدقہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔